ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ نور قرآن حکیم کی وہ سورہ ہے جس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نور ہے، یعنی گھروں کو نورانی بنانے کے لیے، گھر کی زندگی کو، گھر کے ماحول کو نورانی بنانے کے لیے سورہ نور کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے۔ جس گھر میں سورہ نور کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بے برکتی، نحوست نہیں آتی۔ جس جگہ بھی اس کی تلاوت کی جائے گی نحوست اور بے برکتی وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کی زندگی سے بھی نحوست ختم ہو جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کو یاد کراؤ۔ جس گھر کی عورت سورہ نور کو ترجمے سے جانتی ہوگی وہ کبھی بھی بھٹکے گی نہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گی جیسے روڈ پہ کھڑی ہو کے عورتیں جلوس نکالنے شروع کیے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے، میرا جسم میری مرضی۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے خانگی زندگی کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو سورہ نور کے آغاز میں زنا کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، کہ جو زانی مرد اور عورت ہوں گے اور شادی شدہ نہ ہوں تو ان کو جو ہے درے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنسار کیے جائیں گے۔ یہ حدود کا مسئلہ بیان فرمایا۔ بے روی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اس قانون کو اللہ نے نافذ فرمایا، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ نے قذف کا اور پھر جو ہے لعان کا وہ واقعہ بیان فرمایا، مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ جب کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ پوسٹ اٹھاتا ہے، ایک دم اپلوڈ کر دیتا ہے اور ایک دم تشہیر کرتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ غلط کام کیا، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ تہمت لگانا سورہ نور کے پہلے رکوع میں فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور کبھی جو ہے اس کو جو ہے 80 کوڑے مار کر جو ہے سزا دے کر یہ ثابت کیا جائے گا کہ تہمت لگانے والے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے جو جھوٹی گواہی دے گا اس کو جو ہے کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر اسی طرح جو تہمت لگائے گا نیک عورتوں پر، نیک مردوں پر، تو اس سے قسم لی جائے گی اور قسم اپنے اوپر لعنت کی وہ کہے گا۔ یہ واقعہ بیان فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، الزام لگا، اور منافقین نے کہا کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ واحد سیدہ عائشہ ہیں جن کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگتی ہے، بچہ جھولے میں بولتا ہے، شیر خوار بچہ۔ حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے، بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کی زوجہ، امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگتی ہے، بچہ نہیں بولا۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک نہیں 18 آیتوں کو نازل کر کے بتا دیا کہ عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے، اور جو عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے گا وہ اس وقت بھی لعنتی تھا، آج بھی جو عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگوں میں برائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد غلط کرتے ہیں، انہیں بیرا روا بنانے کے لیے، عیاش فحاش بنانے کے لیے، ان میں آزادی خیال کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی پیشین گوئی دیتا ہے۔ یہ بھی اس رکوع کے اندر کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے اللہ نے اس آگے اگلے رکوع کے اندر کہ جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد چونکہ عائشہ صدیقہ پاک دامن تھی اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یرمون المحصنات۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آخری میں اس سورہ کے تیسرے رکوع کے آخر میں اللہ نے جو آیت نازل فرمائی، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یہ دو جملے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ اس پر امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ نبی پاک ہے تو نبی کی کل بیویاں بھی پاک ہیں، اگر نبی پاک ہے تو آپ کی کوئی بیوی ناپاک، غلط، نجس، بدکار، غلط سوچ رکھنے والی نہیں ہو سکتی۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت لگائے گا، توہین کرے گا، اس نے در حقیقت حضور پہ تہمت لگائی۔ اس آیت کو امام ابو یوسف نے سامنے رکھ کے فتویٰ دیا، عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والا نبی کا گستاخ ہے۔
یہ فتویٰ آپ کا جاری ہوا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ نے ایک فرمایا لا تدخلوا بیوتا، کہ مت گھر میں کسی کے داخل ہو بغیر اجازت کے، جب گھر میں جاؤ گھنٹی بجاؤ۔ باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں بھی بغیر بتائے دستک دیے داخل نہیں ہو سکتا، بھائی اپنی بہن کے کمرے میں بھی بغیر دستک کے داخل نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اصول یہاں مرتب کر دیا، کتنا بہترین اصول ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کے لیے دو جملے کہے، وہ بھی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج عورتیں بھی نظر اٹھا کر اور اکڑ کے چلتی ہیں، مرد بھی ادھر ادھر دیکھ کے یوں ہی چلتے ہیں۔ یہ نظریں ہی گناہوں کو سب سے بڑا دھوکہ دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے جو بندہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے نظروں کی حفاظت کی توفیق دے گا۔ جس کی نظروں کی حفاظت ہو جائے گی اسے اعمال کی توفیق مل جائے گی اور نماز میں قرآن میں لذت بھی آئے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جن سے شادی حرام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر اللہ نور السماوات والارض، جس کو چہرے پہ جو ہے وہ نشان ہو، چہرہ خوبصورت بنانا چاہے تو یہ آیت اللہ نور السماوات والارض، خاص طور پہ خواتین وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی روزانہ 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں اور چہرہ دھوئیں، انشاءاللہ چہرہ اللہ منور کر دے گا۔ سجدہ لمبا کریں۔ اور یہ آیت کریمہ میں اللہ نے نور کہا اپنی ذات کو، آسمان اور زمین کا۔ اس کے بعد اللہ نے اگلے میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں خلافت دے گا، لیکن اس طرح کہ تم جو ہے یہ اعمال صالحہ کرنے والوں بنو، یعنی زمین پر خلافت مومنین کا حق ہے لیکن اعمال کریں گے تو ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 وقت گھر میں کسی کے نہ جاؤ۔ ایک فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، ایک فجر کے نماز سے پہلے، دوسرا صلاۃ عشاء کے بعد، اور تیسرا ظہر کی نماز کے وقت۔ یہ 3 اوقات گھروں میں جانے سے منع کیا، کسی کے گھر نہ جاؤ۔ ان 3 وقتوں میں اگر جاؤ تو بہت ضروری ہو تو اجازت لے کر جاؤ، ٹائم لے کر جاؤ، یوں نہ چلے جاؤ بغیر بتائے۔ اور پھر آپ دیکھیے آخری جو آیت ہے اس کی، اس میں مقام نبوت ہے۔ حضور کے پاس لوگ آتے تھے، حضور حجرے میں ہوتے تھے، باہر آ کے دیہاتی لوگ بیٹھ جاتے تھے، اکثر آداب سے ناآشنا ہوتے تھے، بدو لوگ، دیہاتی لوگ، وہ باہر آ کر جو ہے بکریاں لے کر بیٹھے ہوتے، آوازیں دیتے یا محمد یا محمد، حضور کو یوں آوازیں دینی شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آخری آیت سے پہلی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ نور کی۔ اللہ نے فرمایا مت پکارو میرے نبی کو ایسے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ میرے نبی کو ادب سے پکارو۔ یا محمد اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا یحییٰ کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم، یا موسیٰ انی اصطفیتک، یا عیسیٰ انی متوفیک، یا آدم اسکن، اللہ یا نوح اخبت۔ اللہ رب العزت ہر نبی کو یا کے لقب سے پکارتا ہے، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، لقب سے پکار کے حضور کا ادب بتاتے ہیں۔ آج جو اس طرح گھمنڈ میں کہتے ہیں یا علی، تو وہ سب سے بڑے گستاخ ہیں، اس لیے کہ اپنے ابا کا نام اس طرح کوئی نہیں لے سکتا، اپنے مرشد کا نام ایسے کوئی نہیں لے سکتا، تو مولا علی کا نام اتنی بے ادبی سے لینا، بلکہ منہ کو دھو کر اور مشک و زعفران منہ کے اندر بھر کے عطر لگا کر انسان وضو کی حالت میں حضرت علی کا نام بڑے ادب سے لے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرت علی کو ادب سے پکاریں یا محمد یا علی، یہ کوئی بے ادب نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ باپ کو کوئی ایسے پکارتا ہے، مرشد کو پکارتا ہے، بڑے بھائی کو پکارتا ہے، استاد ٹیچر کو پکارتا ہے، تو مولا علی کو ایسے کیوں نام لیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے کیوں لیتے ہیں؟ یہ سورہ کے آخر میں بتایا۔ اب اگلی سورہ جو ہم نے تراویح کے اندر پڑھی اسے سورہ فرقان کہتے ہیں۔ سورہ فرقان، فرقان عربی میں کہتے ہیں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ عمر کا نام ہی مومن اور منافق میں فرق ہے۔ جب عمر کا نام آتا ہے
تو ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کیا۔ جو عمر کا نام سن کے حشاش ہو جاتا ہے وہ مومن صادق ہے، جس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں وہ منافق اعظم ہے۔ اس لیے کہ عمر فاروق ہے، قرآن بھی فاروق ہے، قرآن فرقان ہے، اس کا نام فرقان، سورہ کا نام فرقان۔ وہ جگہ مدینہ میں، وہاں مسجد ہے ایک چھوٹی سی بنی ہوئی، احد کے دامن میں، رستے میں، روڈ پر، اور گنبد خضرا اور احد کے درمیان میں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے 4 نمازیں پڑھائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور آپ نے جو ہے فجر کی نماز 5ویں بھی پڑھائی، اور آپ نے فجر کے بعد زرہ پہنی، آپ نے اسلحہ لٹکایا، آپ نے جنگی اپنے سارے اوزار لگائے۔ تو جب آپ کھڑے ہوئے تو 1000 بندہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن جو صحابہ تھے وہ 700 کی تعداد میں تھے، 300 بٹیرے آئے تھے جو ہے صرف آپ کو دیکھ کر انہوں نے، یہود نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے لوگ تھے۔ جب وہ بیچ میں آ گئے وہ بھی ساتھ چلے کہ مال غنیمت لیں گے اور ایسے ہی جیت ہو جائے گی جیسے بدر میں ہوئی، لیکن جب حضور نے فل تیاری کی تو ایک دم 300 آدمی وہاں سے واپس بھاگ گیا، 300 منافق واپس بھاگ گیا، 700 آپ کے ساتھ گیا۔ اس جگہ کو سب سے بڑی فرق کرنے والی فرقان کہا جاتا ہے کہ یہاں منافق بھاگا اور مومن صادق حضور کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے جو انسان رشتہ یا کوئی ایسا کاروبار یا ایسا کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے وہ سورہ فرقان پڑھ کے ایک بار دعا کرے، اللہ اس میں فرق کر دے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کیا سٹیپ لوں، کیا میں جو ہے ڈیسائیڈ کروں، تو آپ سورہ فرقان پڑھ کے ایک بار دعا کریں۔ اس کے اندر اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اور برکت والی وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پہ۔ اور پھر یہ آیت پہلی جو ہے، یہ جو انسان 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا استخارے کے لیے، دل اسی وقت اللہ اس کے قلب پہ جاری کر دیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ آیت کے اندر بھی اتنی تاثیر ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اس میں اللہ رب وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ ظالم لوگ جو دنیا میں حضور کا سنت چھوڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن ہاتھ کھائیں گے اپنا اور کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے حضور کے سیرت کو اپنایا ہوتا۔ اور پھر کہیں گے کاش ہم نے اپنے ان دوستوں کو جو غلط دوست ہیں ان کو چھوڑ دیا ہوتا۔ اور پھر کہیں گے کاش ہم نے حضور کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ 19ویں پارے کے پہلے رکوع سورہ فرقان کے اندر یہ سارا ذکر موجود ہے۔ پھر جو لوگ دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پاک کو لپیٹ کے بس بچی کی شادی پہ اوپر سے گزارتے ہیں، حلف دیتے ہیں، بس لپیٹ کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت کہتی ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی کہیں گے اے اللہ میں اس سے بیزار ہوں، اس نے میرے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ یہ پیٹھ قرآن کی طرف کرنا یا قرآن کو نہ پڑھنا دونوں اس کے معنی ہیں۔ جو سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم نہیں کرتا وہ اس وعید کے اندر شامل ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ہر بندہ لازمی تلاوت کر کے ختم کرے تاکہ وہ اس وعید سے بچ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اگلی آیات کے اندر جو ہے اس کے آخری رکوع میں ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ایک بات کی ہے کہ کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی سے بحث نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سنتا، نہیں مانتا، آپ اسے نظر انداز کر دیں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس لیے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، اور جب کوئی ان سے جاہل بحث کرتا ہے خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، سلام کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے۔ یہ صفات آگے چلتی جا رہی ہیں کہ وہ یہ غلط، جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، فعل بد نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں ایک دعا ایسی رکھی ہے، جو بندہ اس دعا کو التحیات میں ہر نماز میں پڑھے گا اللہ اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اگر وہ عورت پڑھے گی اس کے خامد کو، اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔
جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس کی اولاد میں دین جاری ہوگا، بے دین کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی مجرب دعا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا پورا خاندان ایک بندہ بھی بغیر داڑھی کے نہیں، ایک بندہ بھی بغیر عالم نہیں، حافظ نہیں، اللہ نے سب کو دیندار بنایا۔ فرمایا ہمارے والد صاحب نے اس دعا کو معمول بنایا تھا اور آج ہم بھی سارے اس کو معمول بنائے ہوئے ہیں۔ وہ دعا سورہ فرقان کے آخر میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کو ہر وقت پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ آپ کو امام بنائے گا، یعنی بلندی دے گا۔ آپ کے بچوں کو، بیوی کو، مرد کو، خامد کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ یہ اس سورہ کے اندر بھی تاثیر ہے اور اس آیت کے اندر بھی تاثیر ہے۔ سورہ شعراء جو تلاوت ہوئی آج تراویح کے اندر، سورہ شعراء جو ہے اس کا نام ہی بتاتا ہے شاعری سے ہے، لیکن اگر انسان زبان نہ چلتی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو، کوئی چیز بول نہ سکتا ہو، کوئی چیز سمجھنے میں مشکل ہو، امتحان مشکل ہو جائے، تو یہ انسان سورہ شعراء پڑھ کے 3 دن دعا کرے، پانی پہ پیے دم کر کے، اللہ قلب جاری کر دے گا، دماغ جاری کر دے گا، یاداشت مضبوط کر دے گا۔ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے اور ان میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں دعائیں کی ہیں وہ اس کے اندر ساری جمع ہوئی ہیں۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اگر میں یہ 2 رکوع دعاؤں کے جو ہیں اگر ایک ایک آیت پہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک اس میں دعا الفاظ ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ یہ جو الفاظ ہیں، جو بندہ اس کو روزانہ 11 بار پڑھے گا اللہ اسے ہر طرف سے رزق دے گا۔ جو صبح پڑھ کے دعا کر کے نکلے گا اللہ اس کو رزق کی بارش کر دے گا، اللہ اس سے رزق اتنا بے انتہا دے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا رزق دیا کہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دی۔ پھر آگے دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، قال انا مدرکون، چلو، قال فاذهب انت وربک فقاتلا، وہ سارے الفاظ یہاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ جب دریا آگے سے جو ہے آ گیا، فرعون پیچھے تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں پھنسا دیا۔ آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور دریا میں رستے بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلے رکوع میں جتنی دعائیں کی ہیں فرمایا وہ یشفی جو ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ یمیتنی، اور جو مجھے موت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے راہ دکھاتا ہے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن غمگین نہ کرنا۔ جو بندہ روزانہ اس کو 7 بار پڑھے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں غم نہیں دے گا، حشر میں بھی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا، دنیا میں بھی اللہ اسے غموں سے بچا لے گا۔ جو بہت پریشان ہو یہ آیت وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ پڑھے، اللہ اسے غم سے نکال دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے یہ جو دل ہے اس کا فرمایا جو صحیح دل لے کر آئے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد نبیوں کے واقعات ہیں، ایک ایک نبی کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ کرنے کے بعد آخر میں سورت کے جو آپ دیکھیے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں اکثر گمراہ لوگ ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، جو لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں عشقیہ، یہ گمراہی کا باعث ہے۔ اور فرمایا ان کے پیچھے گمراہ چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے اور حضور پر نعتیں لکھتے تھے، تو یہ رو پڑے یا رسول اللہ ہمارے پیچھے جو چلتے ہیں گویا کہ ہم گمراہ ہوئے، ہمارے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان والی شاعری کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کی ہے، مسدس حالی ہے، تو ایسی شاعری ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔